وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ مطالبہ کیا گیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا جو معجزہ ہے اس کا پورا واقعہ بدلائل تفصیل سے بتایا جائے، اور ساتھ ہی ہندوستان کے جس راجہ نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا اس کی بھی تفصیل بتاؤں، اور اس کے دلائل جو ہے آپ کے سامنے واضح کروں۔ دیکھیں، ویسے تو یہ ٹاپک بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، بہت زیادہ اس میں جو ہے کثرت سے احادیث ملتی ہیں، اور اسی طرح سے جو واقعہ آپ نے پوچھا ہے پہلے بھارت کے مسلمان کے تعلق سے، اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں الگ الگ واقعات ملتے ہیں، لہذا میں نے بہتر سمجھا کہ مختصر انداز میں صرف وہ روایتیں اور وہ تاریخی مضامین اس تعلق سے پیش کر دیے جائیں مختصر سے، کہ جو معتبر بھی ہوں اور جس میں پوری تفصیل بھی آ جائے۔ اور غالباً آپ کے سوال کا اور بادلائل اور تفصیل سے طلب کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آج کچھ عقل پرست جو ہر خبر کی حقیقت کو صرف اپنے عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، وہ اس معجزے کا انکار کر رہے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ان کے اعتراضات کا بھی ساتھ ساتھ مختصر جواب دیتا جاؤں گا۔ اس تعلق سے دیکھیے، اس کی بادلائل تفصیل میں جاؤں تو وقت تو درکار ہے، مختصراً چند دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے واقعہ پہلے پیش کر دیتا ہوں، ساتھ میں معترضین کے اعتراض کا بھی مختصر سا جواب دیتا چلوں گا۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اس تعلق سے جو چند بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھنی بہت ضروری ہے، کہ اس کے بغیر آگے پھر آپ، اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ابھی آگے سمجھانا ہے، بتانا ہے کسی کو جو اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بنیادی چیز کو پہلے سمجھا جائے۔ ذہن نشین سب سے پہلے یہ کرانا ہے سامنے والوں کو کہ انبیاء اکرام سے جو بحکم الہی اللہ کے حکم سے جن خوارق عادت یعنی خلاف عادت امور کا ظہور ہوتا ہے، انہیں معجزات کہا جاتا ہے، جو ایک طرف ان کی سچائی اور حقانیت کی دلیل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی جانب سے ان کے لیے اکرام اور انعام ہوتا ہے۔ سلف صالحین سے لے کر کے سچے مؤمنین کا ہر دور میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے کا مکمل کنٹرول صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے امور کائنات میں تصرف کرتا ہے، کوئی دوسرا اس پر نہ معترض ہو سکتا ہے اور نہ ہی دخل دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فلکیات کا خالق اور قادر مطلق ہے۔ تمام فلک، یہ تمام فلک اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ اسپیس میں، کائنات میں جو چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، آسمان، چاند، ستارے، سورج، جو بھی ہیں، ان میں سے جس کو چاہے اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کر ایک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مختلف چیزوں کو جو خصوصیات یا طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے تابع ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے چھیننے پر قادر بھی ہے۔ جیسے آگ کی جو صفت ہے وہ ہے جلانا، اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو اس صفت سے محروم کر دے۔ پانی کی گہرائی میں ڈوب جانا،
اللہ رب العالمین چاہے تو ان سے یہ قوتیں چھین لے، پانی ڈبونے کی قوت سے خالی ہو جائے، آگ جلانے کی صفت سے محروم ہو جائے۔ انبیاء اکرام کے ہاتھوں اللہ رب العالمین کے حکم سے اس طرح کے جو عادت کے خلاف بہت سارے امور ظہور پذیر ہوئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا کرتے تھے، جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ جو ہے یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی نبی کا اپنا فعل نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ انبیاء کرام اور رسول کوئی ساحر اور جادوگر نہیں ہوتے تھے کہ جب چاہیں جو چاہیں دکھا دیں۔ معجزہ جادو کی طرح کوئی فن نہیں ہوتا کہ نبی کے اختیار میں ہو کہ جب چاہے اور جو چاہے معجزہ دکھائیں، بلکہ معجزے کا جو ظہور ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کے ارادے اور مصلحت پر ہے کہ جب چاہے دکھائے اور جب چاہے نہ دکھائے، کیونکہ وہ فاعل اور مختار ہے، علیم و حکیم ہے، اس کے سامنے کسی کو بھی چونکہ مجال نہیں ہے۔ ہاں، نبی دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت نبی کی دعا قبول کر کے وہ معجزہ ظاہر کر دیتا ہے، تو وہ ظاہراً یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی نبی کے ہاتھ سے جو ہے یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ قرآن حدیث پر غور کریں گے تو آپ کو یہ تفصیل معلوم ہوگی، دلائل کی تو ابھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیلی دلائل دیے جائیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزے ہیں ویسے تو بہت سارے ہیں، اور آج کا جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کی نظیر نہ پہلے کوئی لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکے گا، اور مسلمانوں کے تنزل اور زوال کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ معجزہ پوری شان کے ساتھ موجود ہے، اور اپنے اندر وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کے رہنمائی کی جو صلاحیت ہے وہ آج بھی اس میں موجود ہے۔ اس کو پڑھنے والے، سننے والے، جو اثر ان کے دل پہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ 1400 سال سے برابر یہ ایک زندہ معجزہ موجود ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں جن کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، اور ان سب پر ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے ان پر۔ انہی میں ایک یہ واقعہ شق القمر کا بھی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس معجزے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قمر میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، یہاں تک کہ ہیرا کا پہاڑ جو ہے وہ دونوں ٹکڑوں کے درمیان نظر آیا، یعنی اتنا فاصلہ تھا دونوں ٹکڑوں کے درمیان کے بیچ میں پہاڑ تھا، اور ایک حصہ چاند کا اس طرف اور ایک دوسری طرف۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ یہ دیکھ کر کفار نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، ہماری آنکھوں پر قابو پا لیا ہے، اور اس معجزے کے ماننے سے بھی انکار کر دیا اور اعتراض کرنے لگے طرح طرح کے۔ جبکہ شق القمر کا واقعہ جو ہے یہ ایک حقیقی واقعہ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس کی صداقت جو ہے وہ شروع سے ہی مسلم رہی ہے۔ سلف صالحین میں کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا، لیکن آج کے دور کے کچھ علماء یا نام نہاد دانشوروں نے اس معجزے پر کئی اعتراضات کیے ہیں، عقل کی بنیاد پر اس کو پرکھنے کی کوشش کری۔ میں نے بہت غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس معجزے کا انکار مشرکین مکہ نے، ابو جہل وغیرہ نے تو کیا ہی تھا، دور حاضر کے قادیانیوں نے بھی اس معجزے کا انکار کیا، اور ان کے علاوہ چند علماء بھی ایسے گزرے، خاص طور سے ہندوستان کے، جنہوں نے طرح طرح کے اعتراضات صرف عقلی بنیاد پر کیے ہیں، جیسے سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر میں، اور عنایت اللہ خان اثری نے اپنی القول المختار فی ما ورد عن النبی المختار وغیرہ میں
اس طرح کے معجزات پر جو ہے صرف عقل کی بنیاد پر اعتراضات کیے اور تعویلیں کریں احادیث کی اور قرآن آیات کی، اور اس طرح سے انہوں نے انکار کر دیا، جس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں اب کچھ زیادہ ہی اس کا انکار کرنے لگے ہیں۔ بلکہ مجھے انتہائی حیرانی ہوئی جب میں نے کچھ معجزات نبی پر لکھی گئی کتابوں پر غور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات کا ذکر ان کتابوں میں ہیں، تفصیل سے پیش کیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، لیکن معجزہ شق القمر کا اس میں ذکر تک نہیں ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے جانے کا معجزے کا ذکر ہی نہیں ملتا ان میں، حالانکہ اسی تعلق سے وہ کتابیں لکھی گئیں۔ نہ البانی صاحب کی صحیح معجزات رسول میں اس کا کہیں ذکر ملا مجھے، نہ شیخ عبد المنعم ہاشمی کی معجزات الانبیاء میں اس کا کہیں ذکر ہے، نہ ہارون یحییٰ صاحب کی سلسلہ معجزات میں اور معجزات قرآنی میں، نہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب عقل پرستی اور انکار معجزات میں اس کا کچھ ذکر ہے۔ بہت ہی کم جو ہے کتابیں ہیں جن میں اس کا مختصر انداز میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جبکہ قرآن و حدیث سے یہ بالکل ثابت ہے اور سلف صالحین بلکہ امت کے اجماع سے بھی برابر یہ واقعہ معجزہ نبوی ہی شمار کیا جاتا رہا ہے۔ اور غور کرنے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ فلسفیوں اور ماڈرن قسم کے لوگوں نے جنہوں نے اس معجزے کا انکار کیا ہے، ان کے انکار کی بنیاد اس اعتقاد پر ہے کہ فلکیات میں کسی قسم کے خرق و التیام یا چھیڑ چھاڑ اور تبدیلی کر ڈالنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی فلکیات کا خالق اور قادر مطلق ہے، تمام فلک اس کی قدرت کے مسخر اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، چاند ستارے ہوں یا سورج ہو، ان میں سے جس کو چاہے اللہ رب العالمین ان میں تبدیلی، تغیر و توڑ پھوڑ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں بڑے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن وہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دے گا جس طرح کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس دن آسمان کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح صحیفے یا رسالے کو لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے پر بڑی مضبوط دلیل تھا، وہیں اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت کا مظہر بھی۔ سورج، چاند، ستارے اور رات دن کا یہ نظام اس کے اختیار اور کنٹرول میں ہے، یہ سب اس کے حکم سے ایک خاص نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ وہ جب چاہے ان میں کوئی بھی تبدیلی لا سکتا ہے، جب چاہے اس سارے نظام کو ختم بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اس میں حیرانی یا پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ ابھی عقل میں نہ آئے، جس کو صحیح اللہ کی معرفت ہو وہ یقیناً اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ڈالے گا، اور اس طرح کے واقعات سے ایک مومن کا اللہ کی ذات پر ایمان اور زیادہ راسخ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ فلکیات پر ریسرچ کرنے والے سائنسدانوں نے آج اس خرق و التیام کے محال ہونے کے نظریے کو باقاعدہ اپنی تحقیق و تجربے کے بعد بالکل باطل ثابت کر دیا ہے۔ بلکہ اس دور کے سائنسدانوں نے چاند کے قریب سے لی گئی کچھ تصویریں بھی پیش کی ہیں جس میں شق القمر کا معجزے کی زبردست تائید ہوتی ہے، باقاعدہ وہاں نشان نظر آ رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی علامت صاف طور پر ان تصویروں میں نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا اس بحث کو اٹھا کر کے اس معجزے کے خلاف دلیل قائم کرنا بالکل بے معنی بات ہے۔ یہ جو معترضین ہیں یہ اس معجزے کا انکار قرآن آیتوں کی بیجا تعویل کر کے بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے
ان آیات کے بھی تراجم اور تفاسیر میں ایسے حیلے بہانوں سے کام لیا ہے کہ کہیں سے بھی معجزے کا سارا جو تقدس اور حسن ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ نہایت چالاکی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی تفاسیر کے ذریعے آیت کی اصل صورت اور اس کا حسن مکمل طور سے مسخ کر دیا ہے، اس کی بلکہ ناکام کوشش کی ہے ایسا کرنے کی۔ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ میں جو اشارہ ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، وہ اصل میں قیامت کے دن طبیعی عالم کے تباہ ہونے کے وقت رونما ہونے کی خبر ہے، نہ کہ پیغمبر اسلام کے ذریعے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں۔ یعنی تعویل کر کے اس کو قیامت کے دن کی خبر قرار دے دیا، حالانکہ اس معجزے کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت خود قرآن مجید ہی کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ماضی کے صیغے کے ساتھ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی کام ہو چکا ہے یہ۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگلی آیت پر غور کریں کہ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ قرآن مجید نے اس شق قمر کو بطور معجزہ ذکر کیا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس معجزے کا ظہور ہو چکا تھا، اسی وجہ سے قرآن نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ جو لوگ اس معجزے کا انکار کر کے اس ماضی کے صیغے کو مستقبل کے مضمون میں قرار دیتے ہیں، وہ غور کر لیں اس چیز پر کہ اس آیت میں وہی شق القمر مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر کے زمانے میں معجزے کے طور پر واقع ہوا تھا، نہ کہ وہ شق القمر مراد ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اور اس کی واضح دلیل خود اگلی آیات ہیں، جو الفاظ ہیں ماضی کے صیغے کے استعمال کے ساتھ، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلسل جادو ہے۔ واضح رہے کہ اگر یہ آیت سے مراد وہی قیامت کے دن کی بربادی ہوتی تو مشرکین کے اعتراض اور اس معجزے کو سحر اور جادو کی طرف نسبت دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیوں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کیا؟ اور پھر اس آیت کے معنوں کو مستقبل کے معنی میں لینا اس لیے بھی غلط ہے کہ یہ امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ تقریباً تمام مفسرین سلف و خلف اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ ماضی ہی کے معنی میں ہے، سب نے یہی اس کا معنی و مفہوم بتایا ہے۔ لہذا پوری امت کے تمام مفسرین کے اجماع کے خلاف آج یہ چند نامور دانشور یا مولویوں کی بات کا کوئی وزن اور ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ بس کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ معجزہ ظہور پذیر ہو چکا ہے، اسی وجہ سے قرآن نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا۔ ان لوگوں کا اس معجزے کا انکار کر کے اس ماضی کے صیغے کو مستقبل کے مضمون میں قرار دینا یقیناً بالکل غلط ہے۔ احادیث کے مطابق کفار کے مطالبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کی تھی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ میں احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امید پر کہ شاید یہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اور یہ معجزہ رونما ہوا۔ واضح طور پر سب نے دیکھا کہ یہ 2 ٹکڑے ہوئے چاند کے اور آپس میں مل بھی گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں آپ ان کی تفسیر میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 261 میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بالکل واضح لکھا ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ چکا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور کچھ روایات کے مطابق باقاعدہ تاریخ بھی اس کی لکھی گئی ہے کہ شق القمر کا معجزہ جو ہے وہ 13 اور 14 ذی الحجہ کی درمیانی رات کو، جبکہ چاند پورا مکمل نظر آ رہا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ بھی وضاحت کری کہ یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے 5 سال پہلے 8 نبوی کو جو ہے پیش آیا تھا. اور اس کے علاوہ اس واقعے سے متعلق روایتوں کو صحابہ تابعین کی بڑی جماعت نے بیان کیا ہے، اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے اس کو روایت کیا، نقل کیا ہے. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مختصر ابن حاجب میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ شق القمر کی روایات متواتر ہیں، یعنی بہت کثرت سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کو بخاری، مسلم اور دوسرے بڑے محدثین نے جو ہے اتنے زیادہ طرق سے نقل کیا ہے کہ اس میں کہیں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں گزر سکتا. آئیے چند احادیث میں عربی متن کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے پورا واقعہ بھی معلوم ہو جائے گا اور حوالے بھی معلوم ہو جائیں گے.